اپنے آپ کو بچانے کے لیے اغوا کار مغویہ کو کسی بھی سچویشن پہ ڈال سکتا ہے. وہ اس کو قید بھی کر سکتا ہے, اس کو لے کے الگ الگ شہروں میں بھاگ بھی سکتا ہے. کب تک ہوگا, کب تک لے کے آئیں گے؟ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ جا کے کسی کو لے کے آنے کی. اتھارٹی سے ڈائریکٹ کوشچن کیا جائے اور ان کو رائے فرار اختیار نہ کرنی جائیں سوالوں کے اوپر. ٹرینڈ سیزنڈ کرمنل مائنڈ نظر آتا ہے, یا کم سے کم جو اس کے ایڈوائزرز ہیں وہ ٹرینڈ کرمنل مائنڈ نظر آتے ہیں کہ کیسے آپ نے بار بار چکما دینا ہے اور بچی کو ایک ٹاپ کی طرح کب کنفائن کرنا ہے, کب ڈسکارڈ کرنا ہے, کب ابینڈن کرنا ہے, کب قید کرنا ہے. آج کورٹ روم کے اندر جی سابقہ آئی او شوکت علی شانی صاحب پیش ہوئے تھے ریمانڈ رپورٹ کے ساتھ. ہم نے کورٹ کو آگاہ کیا کہ یہ اب فی الحال آئی او نہیں ہے. عدالت نے اس لیے ابھی تک ایک نیا آئی او اپوائنٹ نہیں ہوا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے کسٹوڈین آف فائل جو ہیں وہ سابقہ آئی او ہیں, اور جو کہ ریمانڈ ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے ملزموں کا جو جیل میں ہے, تو ان سے ریمانڈ رپورٹ ایکسیپٹ کر لی ہے. جہاں تک ایک پروگریس رپورٹ آپ کے سامنے آئی تھی, اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ 33 ناموں میں سے شبیر کا نام نہیں تھا. اس پہ آج سوال کیا جج صاحب نے, اور آئی او نے کہا کہ جی ایک آنیسٹ مسٹیک سمجھ لیں, اتفاق سمجھ لیں. اس کو انہوں نے اکارڈنگلی اس پہ نوٹ کر لیا ہے. ہم نے کورٹ کو آگاہ کیا کہ جی بچی اس وقت دارالامان میں ہے, پولیس اگر اس کو ڈھونڈنا چاہے تو اسے پتہ ہے کہ کہاں جا کے بازیاب کرانا اور کدھر اپلیکیشن دینی ہے. اس پہ عدالت کا موقف ہے کہ پولیس کو آلریڈی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں. مجھے اس پہ اسٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حتمی چلان آئے گا میں تب کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں. تو عدالت نے جو پولیس نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر دارالامان سے بچی کسٹڈی سے لے کے آنی تو پولیس وہ اپنا کام اکارڈنگلی کرے گی. مزید اس کیس میں یہ آپ کے سامنے آئی ہے چیز کہ کل ایک اپلیکیشن بچی کے نام پہ آتی ہے اور اس میں دارالامان بچی چلی جاتی ہے. یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور ملزم کو پتہ ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جب پولیس مجھے پکڑے یا پائے تو بچی میرے پاس سے بازیاب ہو. وہ ایک مزید ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے آن دا ریکارڈ. تو ایک بچی کو ایک کھلونے کی طرح, ایک پراپ کی طرح جب چاہا اپنی قید میں رکھ لیا, جب چاہا ڈسکارڈ کر دیا. تو اس کو ابینڈن کر کے خود سے ایک وکیل کروا کے ایک اپلیکیشن فائل کروائی گئی, جس میں موقف اختیار کیا گیا درخواست میں کہ میرے اپنے جس کو مبینہ خاوند کہتے ہیں تعلقات ناخوشگوار, میں علیحدہ ہو کے اکیلے ایک رات کی گزشتہ کیا گزاری ہے بڑی مشکل سے, میرا کوئی نہیں ہے. اور پھر والدین کے حوالے سے جو بیانات 2-3 مہینے سے پہلے سے بچی سے دلوائے جا رہے تھے وہی آگے ریپیٹ کر دیے. مگر سوالیہ نشان یہ تھا کہ جس آرڈر کے تحت بچی کو بھیجا گیا ہے اس آرڈر میں جج صاحب نے اوریجنلی ہر جگہ لگایا کہ بچی شوہر کے خوف سے اور شوہر سے بچ کے دارالامان جانا چاہتی ہے. اس کو پھر کاٹ کے پین سے امینڈ کرا کے پیرنٹ کروایا. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی وہ پیرنٹ ہی تھا, شوہر غلط لکھا. اگر والدین کے حوالے سے درخواست میں جو بچی نے خدشات ظاہر کیے آپ نے آرڈر میں لکھے, تو جو خاوند کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے اور اپڈیٹس دیے وہ آرڈر میں کیوں نہیں لکھے؟ یہ کون سا آرڈر ہے جو آپ نے آرڈر پہ بنوایا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ یا تو پھر اپلیکیشن پوری نہیں پروڈیوس کی جائے گا, جج صاحب یہ کام کر رہے ہیں. یہ سوالیہ نشان ہوگا میجسٹریٹ صاحب کے سامنے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک خبر آئی اڑتی اڑتی, ہمارے پاس کوئی نوٹس تو نہیں آیا کہ ملتان بینک سے 22 جولائی تک کے لیے جو ایک راہداری بیل حاصل کی گئی ہے. اچھا, قانون 3 چیزوں پہ واضح ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ بیل اپلائی کرتے ہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس عدالت کو بتائیں کہ آپ نے یہاں سے پہلے بھی کوئی بیل اپلائی کی. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی بیل ڈینائی کرتا ہے یا ڈسمس کرتا ہے, آپ کی وڈرا کرتے ہیں, تو دوسری بیل بھی آپ اسی عدالت میں فائل کرتے ہیں تاکہ وہ جج سنیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے تو کہ وہ ایکسیپشنل ریلیف ہوتا ہے. آپ کو اصل میں بیل نہیں دی جا رہی, آپ کو ایک راہداری کے لیے کچھ وقت کے لیے آزاد کیا جا رہا ہے. تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کتنی بیلیں لگائی ہیں. ان تینوں سوالوں کے جواب جھوٹ میں دیے گئے. اس بیل میں جو ملتان سے حاصل کی, آپ لوگوں تک آرڈر پہنچا ہے, ہم نے عدالت سے اس کا میمو حاصل کیا. حقیقت یہ ہے کہ 7 جولائی کو لاہور میں بیل اپلائی ہوئی, 7 دن کا وقت دیا گیا. وہ 7 دن کا وقت جو کہ کرمنل مائنڈ ہے اس نے مچل کی بھی جمع نہیں کرا اور وہ بیل اویل نہیں کی. اس کے بعد 14 کو جب وہ بیل ایکسپائر ہوتی ہے تو 15 کو وہ بھاولپور بینچ پیش ہوتا ہے, اور بھاولپور بینچ کو ڈسکلوز کرتا ہے کہ جی میں نے لاہور بیل اپلائی کی تھی, مجھے 7 دن ملے تھے مگر میں کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکا کراچی. تو بھاولپور بینچ اس سے امپریس نہیں ہوتی اور کہتی ہے مذاق نہیں لگا ہوا کہ آپ جب آئیں گے یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے کے جائیں گے. تو چونکہ وہ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے, انہوں نے وڈرا کر لیا آفٹر آرگیونگ ایٹ سم لینتھ. اس نے فائنلٹی اچیو کر لی تھی. ان کو دوبارہ کوئی بیل اگر لگانی تھی تو بھاولپور لگاتے, مگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اب لاہور ہائی کورٹ کی کسی بھی بینچ کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک بیل اویل کر چکے ہیں اور تب بھی کراچی نہیں گئے تو مشکل ہوگی. جب یہ ملتان گئے ہیں انہوں نے نہ لاہور کی بیل کا بتایا نہ بھاولپور کی بیل کا بتایا, بلکہ اوپر سے آگے بڑھ کے یہ جھوٹ بولا کہ میرے وکیل صاحب
جو آج آپ کے سامنے یہاں موجود تھے، جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ تیار کیا اپنے نام سے ملتان میچ میں، یہ پہلی بیل ہے. یہ فراڈ آف جو کورٹ ہے اس میں ایڈوکیٹ صاحب ایسوسیٹ اسسٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ چونکہ میرے وکیل صاحب بھاولپور میں بہت مشہور ہیں، تو پولیس کو خدشہ ہے کہ میں بھاولپور میں ہی ہوں گا، تو میں بھاولپور گیا ہی نہیں اور میں نے بھاولپور بیل فائل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ملتان آیا. نہ صرف آپ نے چھپایا بلکہ آپ نے جھوٹ بھی بولا. یہ تمام چیزیں ہم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے. وہ بیل ریکال کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی، بٹ کم سے کم عدالتوں سے فراڈ کیا جائے تو ایز آفیسرز آف دا کورٹ ہمیں تمام چیزیں رکھنی چاہیے سامنے. اب دن اور رات کی طرح اور ہر ہفتے کی طرح ایک نیا نیریٹو بچی کے منہ سے بلوایا جا رہا ہے. یقینی طور پہ یہ آپ کو ہی پتہ ہے، اگر بچی 18 سال کی ہوتی، اتنی لمبی چوڑی کہانی کہ جی خود گئی ٹیکسی میں بیٹھی، کسی کو ملی، بذریعہ یہ ہوا وہ ہوا، یا جو جھوٹی اپلیکیشنیں فائل ہوتی رہی، پنجاب میں ان کی ضرورت نہیں پڑتی. کرائم چھپانے کے لیے کرمنل مائنڈ یہ ایکشنز لے رہا ہے اور لیے چلا جا رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اب وہ اگر یہاں پہ آئے گا، اس کی بیل آرگی ہوگی تو عدالت کے سامنے جب تمام حقائق ہوں گے تو عدالت انصاف میں مبنی فیصلہ کرے گی. سر شوکت شاہانی صاحب نے کیا پروگریس رپورٹ پیش کی؟ آج کوئی نئی پولیس ٹیم وہاں موجود ہے لاہور میں، کیا کر رہی تھی؟ پروگریس رپورٹ نہیں دی تھی، انہوں نے ریمانڈ رپورٹ دی ہے کہ جیل میں اس وقت کون کون سے قیدی جو کہ ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہوگا. پروگریس رپورٹ 16 کو آئی تھی، اس میں شبیر کا نام مسنگ تھا، اور جو 363 جو انہوں نے کم ایک دفعہ اپنی طرف سے لگانے کی کوشش کی ہے وہ انہوں نے حرکت کی تھی. بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوگی، اگر بچی کو یہاں بلایا جاتا ہے کورٹ کی جانب سے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ پولیس بالکل وہاں جس میجسٹریٹ صاحب نے ان کو شیلٹر ہوم بھیجا ہے، اس میجسٹریٹ صاحب کو اطلاع کر کے کہ ہمیں اس انویسٹیگیشن میں یہ چاہیے، وہاں سے اس کی کسٹڈی حاصل کر سکتے ہیں. اب یقینی طور پہ پاکستان کی پولیس مجھ سے تو نہیں پروسیجر سیکھے گی، وہ تو پورے قوم کی رکھوالی کے لیے ہے. اب اگر ہم ان کو بتاتے رہے انہوں نے ڈیوٹی کیسے کرنی تو یہ مذاق ہوگا. کچھ بتایا پولیس نے ایسا کچھ؟ جی ہمارے علم میں جو ان کے سہولت کا ہونے تو چاہیے جی. وہ جب کیس ہی آپ کے سامنے اب کھلا ہے، جب سی ڈی آر ہی اب آپ نکال رہے ہیں، جب میڈیکل بورڈ ہی کے اوپر اب آپ یقین کر کے واقعی میں مان رہے ہیں کہ بچی کم عمر ہے، تو پہلے تو جو بھی آپ نے کارروائی کی وہ زیرو ہو چکی ہے. اب آپ کو سیریس سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اچھا شوکت شاہانی کا 1 اگست کو 1 اگست تک کی امید ہے کہ ایک نیا آئی او آ کے اور نیا آئی او اس دن تک اپنا چلان جمع کرا دے گا. اس لیے ٹائم زیادہ دیا گیا ہے تاکہ بیچ میں آئی او بھی تبدیل ہو سکے اور پھر وہ اپنی کارروائی بھی کر سکے اور پھر رپورٹ بھی جمع کرا سکے. اور اب ہمیں امید ہے کہ میں آپ کے توسط سے ڈائریکٹلی آئی جی غلام نبی میمن صاحب، اے آئی جی جاوید اوڈو صاحب، ایس ایس پی فیصل بشیر میمن صاحب کورنگی کے، ایس ایس پی امجد حیات صاحب ABCC کے، ڈی آئی جی کریم خان صاحب ABCC کے، دل پہ ہاتھ کر کے بتائیے کیا شوکت علی شاہانی کیا یہ بیسٹ آفیسر ہے جو سندھ پولیس کے پاس تھا؟ کیا یہ بیسٹ ماڈل آفیسر ہے؟ کیا یہ آپ کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے انویسٹیگیشن میں، تفتیش میں عدالت کو دکھانے کے لیے؟ خدارا آپ پولیس کو بدنام نہ کریں، ایسے آفیسرز کو آگے لا کے ان کے خلاف ڈسپلنری انکوائری ہونی چاہیے. آپ کمپیٹنٹ افسر کو، جو کہ مجھے پورا یقین ہے، مجھے آپ کی کمپیٹنس بھی یقین ہے اور آپ کے ماتحت جو افسر کام کریں ان کی کمپیٹنس بھی یقین ہے، مگر پلیز مہربانی کریں ایک فیئر انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمپیٹنٹ افسر کو آپ تعینات کریں جو کہ ٹرینڈ اس طرح کی کیسز میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں.